ایک متوازن شخصیت کا ہونا. اب یہ دنیا میں نا آج تک یہ متوازن شخصیت بھی ایک ریفرنس ٹرم ہے, ایک علمی بحث ہے بہت بڑی, جسے ہم نارمیلسی کہتے ہیں, نارمیلٹی کہتے ہیں. نارمیلسی متوازن, تاریخ میں جواب اس کے بے شمار ہے. سب سے خوبصورت جواب جو ان سے ہے نا وہ امام غزالی کا ہے, کیمیائے سعادت کتاب. آپ فرماتے ہیں متوازن وہ ہے جو گھڑیال کے جو پینڈولم ہوتا ہے اس کی مانند ہے. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں اس کو دونوں ایکسٹریمز پہ جاتا ہے لیکن آتا وسط پہ. اب یہ نا بہن یہ نقطہ بتاتے ہوئے میں کھولنے لگا ہوں اس بات کو, یہ آپ کی ساری زندگی کام آنے والی بات ہے. اس امام غزالی کی بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ گھڑیال ایک اینڈ پہ پھر دوسرے اینڈ پہ جاتا ہے لیکن آتا وسط میں, کہیں جائے آتا وسط میں. فرماتے ہیں نارمل وہ ہے جو وسط میں آتا ہے. ذرا سنیے گا دھیان سے, غصہ آیا ہے اچھی بات ہے لیکن واپس بھی تو آؤ. خوشی آئی اچھی بات ہے واپس بھی تو آؤ. غلطی ہوگی اچھی بات ہے توبہ بھی تو کرو. اڑ جانا, رک جانا, یہ نارمل نہیں ہے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا. ہم لوگوں نے دنیا میں بڑے لوگ دیکھے ہوں گے نا, ایک صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, ممکن ہے آپ کہیں یار یہ نارمل نہیں لگتے. ہوتا ہے نا جی, گاؤں وغیرہ, میرے گاؤں میں تو تھا, وہ ایک بابا تھا, وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا, جس کو دیکھنا اس اللہ اللہ اس پہ رحم کھائے. ہر وقت اس کو میں نے جب دیکھا وہ ہنسا. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا وہ روتی رہتی تھی ہر وقت. پتہ لگا نارمل نہیں ہے. جو جہاں پر رک گیا وہ کیا ہے؟ اب نارمل ہو گیا. گزارش میری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جو وسط پہ آ جاتا ہے, اب دیکھیے ہم روتے بھی ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہم خوش بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہمارا کسی نے دل بھی دکھایا معاف کر دیتے ہیں, ہمیں کوئی گلٹ ہوتا ہے ہم توبہ کرتے ہیں, مالک رحم فرما تو انسان ہے, ہم میں تو ہے ہی غلطیوں کے پتلے, تو غفور الرحیم ہے. ہماری ساری دعائیں یہی ہیں کہ تیرے سے بہتر کون ہے بادشاہ, کائنات کا مالک کون ہے, تیرے جناب میں عرضی پیش کرتے ہیں. توبہ کا درس ہے ہمارے پاس, تو ہم نارمل ہو جاتے ہیں. دنیا میں کئی گلٹ سے پاگل ہو جاتے ہیں. میرا دیکھیے میرے دو کام ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں, اور میں چاہوں گا میری بہنیں بھی اس طرح تیار ہوں انشاءاللہ. ایک بولنا, دوسرا کاؤنسلنگ, اور یہ دوسرا کام زیادہ مشکل ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا. رضوان صاحب یہاں بیٹھے, ان سے پوچھئے کہ کتنے آپ کے پاس پینڈنگ پہ پڑے ہیں کیس؟ 115 پیڈ کیس پڑے ہوئے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ مالک سے التجا کرتا ہوں, مالک مہربانی فرمائے, ایک زندگی ہے, بہت سے لوگ اس سوسائٹی میں ہونے چاہیے جو دکھ کو کسی کے ہلکا کر سکیں, جو کسی کی تکلیف سن سکیں, جو کسی کو بتا سکیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ نفسیاتی عارضہ یہ ہوتا ہے, وہ گلٹ پال لیتے ہیں. گلٹ احساس گناہ, اور یاد رکھیے گا احساس گناہ اس میں بنتا ہے جس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے. مالک تو غفور الرحیم ہے, وہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے, میں رحیم کرم کرنے والا رب ہوں. تو جو رحیم کرم کرنے والا رب ہے اس پہ پورا ایمان آپ کو معافی کی طرف, توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ نارمل ہو جاتے ہیں. آج دنیا میں اس نتیجے پہ سائنس پہنچ گیا کہ جو بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے نارمل ہو جاتا ہے. دیکھو وہ نہیں مانتے شاید دین کو, کہیں ایسے دنیا کے لوگ سائنٹسٹ تو نہیں مانتے ہو, وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو گڑ گڑا کے روتا ہے مالک کی بارگاہ میں, ہم تو مالک کی بارگاہ کہیں گے نا جی, ہمارا تو رونا خوشی غم کا ریفرنس ہی رب کی ذات ہے, اس کی رضا ہے, وہ نارمل ہو جاتا ہے. اور یہ آپ میں سے جو بھی میری بہنیں تھوڑی سی میچور ہیں, زندگی گزار چکی ہیں, وہ اس پہ زیادہ اگریڈ ہوئیں گی. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی گڑگڑانے کو دل کرتا ہے. انسان کہتا ہے پتہ نہیں میرے بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے. وہ جو بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے وہ سجدہ مانگ رہا ہوتا ہے, اور تڑپ والا سجدہ مانگ رہا ہوتا ہے. تڑپ والا سجدہ کیا ہے کہ آپ پیش کرتے ہیں, میرے مالک یہ تو اتنی سی کھوپڑی میں عقل ہے, کائنات کی ساری چیزیں تیرے سامنے سرنگو, یہ عزت کیا عزت ہے, یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو جب آپ اپنی عرضی التجا اور عاجزی پیش کرتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں. جب آپ گڑ گڑاتے ہیں تو نارمل ہو جاتے ہیں. اس پہ کئی تھیوریز ہیں, میں بہت ڈیپتھ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک نقطہ اور بتا کے تو واپس آؤں گا. اس پہ ایک تھیوری ہے, اسے کہتے ہیں سوڈیم پوٹاشیم تھیوری. انسان کے جسم میں نا منرلز ہیں, سوڈیم کا تناسب, پوٹاشیم کا تناسب. سوڈیم کا تناسب جسم میں بڑھ جائے نا تو انسان میں غبار آ جاتا ہے. جب آپ روتے ہیں تو کبھی آنسو چکھیے گا, وہ نمکین ہوں گے, اور وہ جو نمک ہے وہ سوڈیم کی وجہ سے, NaCl کیمسٹری والے ہے نا, وہ نمک نکلتا ہے, آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. انہوں نے کیمسٹری سے اٹیچ کیا, انہوں نے کہا جی انسان کے اندر بسا اوقات ایک عجیب غبار پیدا ہوتا ہے جس سے سوڈیم کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ہی طریقہ ہے نارمل پہ لانے کا, انسان رو لے.
روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بات بڑا جملہ دھیان سے سنی، گڑ گڑانے والا نرم انسان ہوتا ہے. تو متوازن شخصیت جون سی ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. متوازن شخصیت کیا ہے؟ مثلا اب کاؤنسلنگ کیس میں کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ کاؤنسلنگ میں لوگ کہتے جی میں 5 سال سے معاف نہیں کر سکا. یہ نارمل نہیں ہے. نفرت نارمل ہے، نفرت کا ٹک جانا نارمل نہیں ہے کہ نہیں ہے جی؟ ایک کہتا ہے جی مجھے یہ فلانی غلطی یا لت لگ گئی مجھے غلطی سے، میں جان نہیں چھڑا سکا، اب نارمل ہے. ایک ایکسٹریم پہ گیا واپس ہی نہیں آیا، ہے کہ نہیں ہے جی؟ سو یاد رکھیے گا آپ کی متوازن شخصیت، آپ میں ایکسٹریم اینڈز نہ ہو، ایکسٹریمزم نہ ہو آپ میں. آپ یاد رکھیے گا اگر کسی کی غلطیوں اور گناہوں کو دیکھ کے پردہ پوشی کر کے یہ نہیں سوچتے یار کیا پتا اس کی توبہ منظور ہو یا نیک ہو جائے، اتنا حوصلہ نہیں ہے تو ابلاغ کا کام نہ کیجیے. پھر ابلاغ کا حوصلے کا کام ہے. یہ فوراً کافر کہہ دینا، مسلمان کہہ دینے والا کام نہیں ہے، یہ ظرف کا کام ہے. جو مالک اس کو اس زمین پہ برداشت کرے، آپ کون ہوتے ہو اس کا گلا کاٹنے والے؟ ایکسٹریم نہیں بن سکتے. آپ گنجائش پیدا کرتے ہو. کیا میرے مالک میں نے اپنی بات اس تک پہنچائی ہے، تو دلوں میں اتارنے والا تو ہی ہے، تو مہربانی فرما اسے ہدایت دے، اسے بہتر راستے پہ لے کر آ. سو کیا جی؟ متوازن شخصیت.